بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں، آج اس کا سبق نمبر 33 ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا بنگلہ دیش کے حصہ سوم پر مشتمل ہے۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ اس سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے، اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھی جس پر ہم نے بات کی۔ آج کے سبق کے اہم پوائنٹس جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہمارے پاس 2 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات ہیں۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات کی جانب، اور جانتے ہیں کہ 1971 کے بعد اس ملک کی کیا تاریخ رہی ہے۔ ڈھاکہ کے بعد 96,000 پاکستانی فوجی اور 1058 افسر جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ پاکستان میں بھٹو نے یحییٰ کی جگہ صدر مملکت کا منصب سنبھالا۔ 8 جنوری 1972 کو صدر بھٹو نے شیخ مجیب کو رہا کر دیا۔ وہ لندن کے راستے ڈھاکہ پہنچا اور 10 جنوری کو اس نے آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 12 جنوری کو شیخ مجیب وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے بنگلہ بندھو یعنی بابا قوم کا لقب اختیار کیا۔ وہ انقلابی لیڈر تھا، لیکن اسے حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہی اس نے اقتدار سنبھالا، بنگلہ دیش قحط، بدحالی، اقتصادی مسائل اور کرپشن کا شکار ہو گیا، اور ظلم و ستم کے ایک نئے باب نے آنکھ کھولی۔ مجیب نے اقتدار سنبھالتے وقت مغربی پاکستان سے تمام تعلق ختم کر لیے۔ 18 مارچ 1972 کو اس نے بھارت کے ساتھ دوستی، تعاون اور تجارت کا 25 سالہ معاہدہ طے کیا، جس پر مجیب اور اندرا گاندھی نے دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ہی مجیب نے تمام بینک اور پاکستانی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے والے پہلے ملک بھارت اور سوویت یونین تھے۔ برطانیہ نے اسے فروری 1972 میں تسلیم کیا اور اپریل میں اسے دولت مشترکہ کا رکن بنا لیا۔ شیخ مجیب کے سامنے تباہ حال معیشت، اقتصادی مشکلات، بھوک اور سیلابوں کے بے شمار مسائل کے علاوہ سیاسی اور انتظامی نوعیت کے مسائل بھی تھے۔ 5 نومبر 1972 کو قومی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دی۔ اس کے 4 بنیادی اصول نیشنلزم، اسلام، جمہوریت اور سوشلزم تھے۔ ملک میں پارلیمانی طرز حکومت متعارف کرایا گیا۔ 7 مارچ 1973 کو اس آئین کے تحت ملک میں پہلے عام انتخابات ہوئے، جس میں مجیب کی عوامی لیگ نے پارلیمنٹ کی 300 میں سے 294 نشستیں حاصل کر لی۔ دسمبر میں ابو سعید کے مستعفی ہونے پر محمد اللہ کو نیا صدر منتخب کر لیا گیا۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے پہلے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور مجیب کو خصوصی طیارے کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور لایا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم بھٹو ڈھاکہ گئے، لیکن وہاں ان کے مجیب کے ساتھ مذاکرات ناکام رہے۔ جولائی 1974 میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت ابتر ہو گئی۔ شیخ صاحب نے اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی حریفوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیا۔ جو شخص متحدہ پاکستان کے زمانے میں جمہوریت اور سوشلزم کا پرچار کرتے نہ تھکتا تھا، برسر اقتدار آتے ہی پرلے درجے کا آمیر اور سرمایہ دار اور سرمایہ پرست ثابت ہوا۔ بنگلہ دیش سکہ یعنی ٹکا ایک ہی برس میں آدھی قیمت کا رہ گیا۔ قحط اور بدحالی سے ہزاروں بنگالی مرنے لگے تو عوامی جماعتیں سرگرم ہو گئیں۔ ملک میں ہڑتالیں اور جلوس شروع ہو گئے۔ مجیب الرحمان نے خود کو بچانے کے لیے صدارتی نظام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دسمبر 1974 میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں صدارتی نظام رائج کر دیا گیا اور صدر کا عہدہ سنبھال کر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ شیخ مجیب کے اس اقدام کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، جسے روکنے اور مخالف عناصر کی سرکوبی کے لیے شیخ مجیب نے 28 دسمبر کو ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ مجیب کو لامحدود آمرانہ اختیارات دے دیے گئے۔ 25 جنوری 1975 کو شیخ مجیب ملک کا صدر منتخب ہو گیا، جبکہ منصور علی وزیر اعظم بن گئے۔ مجیب نے ایک اور نئی پارٹی بنگلہ دیش کسان مزدور عوامی لیگ بنائی۔ 24 جنوری 1975 کو بنگلہ دیش یک جماعتی ریاست بن گیا۔ شیخ مجیب اگرچہ بابا قوم کے نام سے موسوم ہوا، تاہم وہ مکمل طور
پر ناکام ثابت ہوا۔ یہ پوری طرح بھارت نواز تھا، چنانچہ اس کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ مجیب کے ان اقدامات سے بنگلہ دیش آرمی میں شدید کھینچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ فوجی افسروں کی ایک بڑی تعداد مجیب سے ناراض اور نالاں نظر آتی تھی۔ جب حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے تو 14 اور 15 اگست 1975 کی درمیانی شب کو جب پاکستان کا 28واں یوم آزادی منایا جا رہا تھا، فوج کے چند محب وطن افسران اور ان کے چند سیویلین ساتھیوں نے ڈھاکہ کی دہن منڈی میں واقع شیخ مجیب کے گھر پر حملہ بول دیا۔ حملہ آوروں نے گھر میں داخل ہو کر اتنی اندھادھند فائرنگ کی کہ گھر کا کوئی فرد زندہ نہ بچ سکا۔ صرف مجیب کی 2 بیٹیاں حسینہ واجد اور ریحانہ جو ملک سے باہر تھیں زندہ بچ گئیں۔ اس واردات میں جو لوگ قتل کر دیے گئے ان میں صدر شیخ مجیب الرحمان، ان کی اہلیہ فضیلت النساء، شیخ مجیب کا بڑا بیٹا شیخ کمال، اس کی اہلیہ سلطانہ کمال، دوسرا بیٹا شیخ کمال اور اس کی اہلیہ پروین روزی، شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا 10 سالہ شیخ رسول اور مجیب کا چھوٹا بھائی شیخ ابو ناصر شامل تھے۔ ان سب کو بنگلہ دیشی کرنیلوں کی گولیوں کا غسل دیا گیا اور جن لوگوں نے بنگلہ بندو مجیب اور اس کے خاندان کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، ان میں کرنل محی الدین، کرنل شہریار رشید خان، کرنل سید فاروق اور کرنل عبد الوہاب کے نام سر فہرست ہیں۔ خونی انقلاب کے بعد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، ملک میں مارشل لا لگا کر فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ انقلاب میں وزیر اعظم منصور علی بھی مارا گیا۔ خوکنکر مشتاق احمد ملک کے صدر اور محمد اللہ نائب صدر بنے۔ جس باوردی حکومت کے خلاف مجیب ساری عمر جدوجہد کرتا رہا، اس کی موت کے بعد انہی لوگوں کی حکومت کا پرچم لہرانے لگا۔ چند روز بعد شیخ مجیب کے سیاسی رفقا بھی جیل میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 3 ماہ بعد ہی ایک بھارت نواز میجر جنرل خالد مشرف نے ایک اور بغاوت کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ 5 نومبر کو اس نے صدر خونکر مشتاق سے استعفیٰ لے لیا اور اگلے روز پارلیمنٹ توڑ دی۔ 7 نومبر کو فوج کے ایک اور افسر کرنل ابو طاہر نے جنرل مشرف کے 4 روزہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور مشرف کو قتل کر دیا اور عبوری صدارتی نظام قائم کر کے چیف جسٹس ابو سعادات محمد سائم کو صدر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ جولائی 1976 میں کثیر الجماعتی نظام بحال کیا گیا اور عام انتخابات منسوخ کر دیے گئے۔ 1978 کے شروع میں جنرل ضیاء نے ایک سرکاری سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بنائی، جس کا صدر سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف عبدالستار کو مقرر کیا گیا۔ یہ عبدالستار متحدہ پاکستان کے آخری چیف الیکشن کمشنر تھے۔ جون 1978 میں ضیاء نے نئے آئین کے تحت صدارتی انتخابات کرائے، جس میں وہ متحدہ جمہوری محاذ کے امیدوار میجر جنرل عثمانی کو شکست دے کر صدر مملکت منتخب ہو گیا۔ ضیاء بنگلہ دیش کا پہلا منتخب صدر تھا۔ ضیاء نے مشیروں کی کونسل توڑ کر نئی کابینہ بنائی اور عزیز الرحمان کو ملک کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ فروری 1979 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ صدر ضیاء الرحمان کی BNP 300 میں سے 207 نشستیں جیت کر ایک بڑی جماعت بن گئی۔ 6 اپریل کو نئی پارلیمنٹ کے قیام کے بعد مارشل لا اٹھا لیا گیا اور اس طرح ایک جمہوری حکومت کے قیام کا عمل مکمل ہو گیا۔ ضیاء نے جسٹس عبدالستار کو ملک کا نائب صدر مقرر کیا۔ جنرل ضیاء کے اس جمہوری دور میں بھی ملک کو سیاسی استحکام نصیب نہ ہو سکا اور ملک غربت، جہالت اور بدامنی کا شکار رہا۔ 1981 کو صدر ضیاء الرحمان کو چٹاگانگ میں بغاوت کے دوران فوجی افسروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان آزادی کے سپاہیوں اور ناکام بغاوت کے سرغنہ میجر جنرل عبد المنظور تھا، جو خود بھی اس بغاوت میں مارا گیا۔ نائب صدر جسٹس عبدالستار نے ملک کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 15 نومبر کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ عبدالستار نے BNP کے امیدوار کی حیثیت سے عوامی لیگ کے کمال حسین کو 66% ووٹوں سے شکست دی اور باقاعدہ صدر جمہوریہ منتخب ہو گئے۔ جنوری 1982 میں ایک نیشنل سیکورٹی بنی، جس میں آرمی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد بھی شامل تھے۔ 24 مارچ کو ایک پرامن فوجی انقلاب کے ذریعے جنرل ارشاد نے عبدالستار کی سیویلین حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر دیا۔ قومی اسمبلی توڑ کر 1972 کا آئین معطل کر دیا گیا۔ جنرل ارشاد ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے، جبکہ 2 روز بعد جسٹس ابو الفضل محمد احسان الدین نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 11 دسمبر 1983 کو ایک اچانک اعلان کے بعد جنرل ارشاد نے ملک کے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ 1984 میں ملک جنرل ارشاد غلط پالیسیوں کے باعث ہڑتالوں اور جلسوں کی زد میں رہا، لیکن جنرل ارشاد اپنی ڈکٹیٹرشپ پر اڑا رہا۔ اس دوران اس نے اکتوبر میں عام انتخابات منسوخ کر دیے اور 1 مارچ 1985 کو تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ 21 مارچ کو اس نے ایک صدارتی ریفرنڈم کرایا اور ملک گیر ہڑتالوں اور شدید عوامی نفرت کے باوجود قوم سے 95% ووٹ حاصل
حاصل کر لیے۔ جنرل ارشاد نے جاتیہ پارٹی کے نام سے ایک سرکاری جماعت بھی قائم کر لی۔ 1 جنوری 1986 کو ارشاد نے تمام سیاسی پابندیاں ختم کی۔ 7 مئی کو عام انتخابات ہوئے۔ یہ حکمران جنرل ارشاد کے دور کے پہلے انتخابات تھے۔ حکمران جاتیہ پارٹی نے 300 میں سے 183 سیٹیں حاصل کر لی۔ عوامی لیگ نے 76 نشستیں حاصل کی۔ بی این پی کے لیڈر اور جنرل ضیاء الرحمن کی بیوہ بیگم خالدہ ضیاء نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ 28 اگست 1986 کو جنرل ارشاد نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیا، لیکن چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے عہدے اپنے پاس رکھے۔ 15 اکتوبر کو اس نے صدارتی انتخابات کرائے اور سرکاری جماعت کی مدد سے خود کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کرا لیا۔ 23 اکتوبر کو جمہوریت بحال ہوئی اور 1972 کے آئین کو بحال کر کے ارشاد نے سویلین صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ نومبر میں اس نے مارشل لا ختم کر دیا۔ جلد ہی ملک میں افراتفری میں اضافہ ہو گیا، مظاہروں میں شدت آ گئی اور سرکاری اہلکاروں کے لیے سڑکوں پر نکلنا محال ہو گیا۔ جنرل ارشاد نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے 27 نومبر 1987 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لیکن دسمبر میں ایمرجنسی کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ارشاد نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پارلیمنٹ توڑ دی اور 3 مارچ 1988 کو نئے الیکشن کرائے۔ ان پارلیمانی انتخابات میں سرکاری جاتی پارٹی نے 250 نشستیں حاصل کر لی، لیکن عوام ان نتائج پر مزید ناراض ہو گئے۔ اپوزیشن نے ان کا بائیکاٹ کیا اور یوں ملکی نظام عملاً معطل ہو کر رہ گیا۔ 12 اپریل کو ارشاد نے ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ بنگلہ دیش میں اس وقت 3 بڑی اور 12 چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں۔ بڑی جماعتوں میں بی این پی، عوامی لیگ اور جماعت اسلامی شامل تھی۔ بی این پی کی قیادت جنرل ضیاء کی بیوہ خالدہ ضیاء کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ واجد تھی۔ 1989 میں بنگلہ دیش کی یہ 3 بڑی اور 12 چھوٹی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر ارشاد کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ ارشاد نے سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ عوام میں بے حد مقبول ہے، لیکن آنے والے دنوں میں حالات بدل گئے۔ لوگوں نے جب اپنی سیاسی قیادت کو فوجی عملیات کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا دیکھا تو وہ بھی صدر کے خلاف متحد ہو گئے۔ 27 نومبر کو ارشاد نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے تمام بڑے سیاسی لیڈروں کو نظر بند کر دیا، لیکن صورتحال بگڑتی چلی گئی۔ بالآخر 4 دسمبر 1990 کا دن آ گیا۔ یہ دن انقلابی تحریکوں اور جمہوری جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنہری دن ہے۔ اس دن تمام سیاسی جماعتوں نے عوام سے پرزور اپیل کی کہ ہم 4 بجے فوجی آمر کے خلاف تحریک شروع کریں گے، عوام ہماری کال کا انتظار کرے۔ چنانچہ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن کے محاصرے کر لیے۔ ٹھیک 4 بجے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے عوام سے درخواست کی کہ ڈھاکے کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت گھروں سے باہر نکلے، تالے لگائیں اور جب تک ارشاد کے استعفے کی خبر نہ آئے اس وقت تک شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں ڈیرے ڈالے رکھیں۔ یہ اعلان عوام تک پہنچا تو ڈھاکہ کے 80 لاکھ لوگ گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ انتہائی پرامن مظاہرہ تھا۔ 80 لاکھ افراد ارشاد کا سر چاہیے کے نعرے لگا رہے تھے۔ 80 لاکھ عوام کو سڑکوں پر دیکھ کر پہلے تو پولیس فرار ہوئی اور اس کے بعد فوجیوں نے بیرکوں میں پناہ لی۔ شام کو مغرب کے وقت ریڈیو اور ٹی وی کی انتظامیہ نے عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور احتجاج کا عملی مظاہرہ ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہونے لگا۔ 12 دسمبر کو خزانہ لوٹنے کے الزام میں ارشاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف جسٹس شہاب الدین نے 90 دنوں میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے۔ بی این پی نے 100 اور عوامی لیگ نے 94 نشستیں حاصل کی۔ چنانچہ بی این پی کی لیڈر بیگم خالدہ ضیاء نے مارچ 1991 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس طرح ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہو گیا۔ 13 جون کو ایک خصوصی عدالت نے ارشاد کو 10 سال کی قید سنائی۔ اپریل میں زبردست سمندری طوفان سے 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ 15 فروری 1996 کو نئے انتخابات ہوئے۔ خالدہ ضیاء کی بی این پی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ انتخابات کے بعد اپوزیشن نے بھرپور احتجاجی تحریک چلائی اور وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو مجبوراً 26 مارچ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑی، جس کے مطابق انتخابات سے قبل غیر جماعتی نگران حکومت کی تشکیل ضروری دی گئی، جس کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا۔ 17 مئی 1997 کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا قبائلی تنازع طے پایا۔ چاٹاگام میں 25 سال سے برسر پیکار چکما قبائل کی تنظیم شانتی بہانی اور حکومت نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ 23 جون 2001 کو وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنی 5 سالہ مدت کی تکمیل کی اور وہ بنگلہ دیش کی 30 سالہ تاریخ میں پہلی سربراہ حکومت بن گئی جن کی حکومت نے آئینی مدت مکمل کی ہو۔ 15 جولائی کو حسینہ واجد نے استعفیٰ دیا اور اسی روز سابق چیف جسٹس لطیف الرحمان نے نگران حکومت کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1 اکتوبر کو
کو ملک کے 8ویں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ بیگم خالدہ ضیاء کی BNP نے پارلیمنٹ کی 2 نہائی نشستیں حاصل کر لی، چنانچہ 10 اکتوبر کو خالدہ ضیاء دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئی۔ 20 دسمبر کو مرکزی اپوزیشن جماعت عوامی لیگ نے شیخ حسینہ واجد کو بلا مقابلہ پارٹی کا صدر منتخب کر لیا۔ حسینہ واجد 1986 سے عوامی لیگ کی 6 مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکی تھی۔ 31 دسمبر 2002 کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو فوج میں شامل کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے سیاسی بحران نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کیا جب 11 دسمبر 2006 کو عبوری حکومت کے 4 وزراء مستعفی ہو گئے۔ اس دوران صدر نے ملک کے اہم شہروں میں قیام امن کے لیے فوجی دستے تعینات کر دیے۔ جسٹس محفوظ الرحمان کو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ 22 جنوری 2007 کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ دسمبر 2008 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ فوج کی حمایت یافتہ حکومت قائم ہونے کے بعد یہ پہلے انتخابات تھے۔ یہ حکومت جنوری 2007 میں قائم ہوئی تھی۔ فروری 2009 میں عوامی لیگ کے امیدوار ذل الرحمان بلا مقابلہ ملک کے نئے صدر جمہوریہ منتخب ہو گئے۔ مئی میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے شوہر واجد میاں طویل علالت کے بعد ڈھاکہ میں انتقال کر گئے۔ 27 جنوری 2010 کو مجیب کے قاتل 5 سابق فوجی افسروں کو ڈھاکہ جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے 1971 کی بات کی تاریخ کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اس ملک کا نظام حکومت۔ آزاد بنگلہ دیش کا پہلا آئین 4 نومبر 1972 کو اسمبلی نے منظور کیا، جسے 16 دسمبر 1972 کو آزادی کی پہلی سالگرہ پر نافذ کیا گیا۔ اس کے تحت پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ 1972 کے آئین کے تحت بنگلہ دیش ایک آزاد، خود مختار، عوامی اور پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ 1974 میں صدارتی نظام حکومت رائج کیا گیا، جسے 1991 میں ختم کر کے دوبارہ پارلیمانی نظام حکومت میں تبدیل کر دیا گیا۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ، یہ چیف ایگزیکٹو تمام انتظامی اور آئینی اختیارات کا مالک اور عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کو پارلیمنٹ 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی کا لیڈر وزیر اعظم چنا جاتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار ایک ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے، جس کے 300 ارکان عوام کے ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بڑی سیاسی جماعتوں میں BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی، عوامی لیگ، بنگلہ دیش جاتیہ لیگ، بنگلہ دیش خلافت اندولن، بنگلہ دیش کسان اور ورکرز پارٹی، بنگلہ دیش مسلم لیگ، بنگلہ دیش پیپلز لیگ، کمیونسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش، ڈیموکریٹک لیگ، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جاتیہ دل وغیرہ شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے صدور پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ان کے سربراہ مملکت میں شیخ مجیب الرحمان، جسٹس ابو سعید چودھری، محمد اللہ، شیخ خونکر مشتاق احمد، جسٹس ابو سادات محمد سائم، میجر جنرل ضیاء الرحمان، جسٹس عبدالستار، لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد، جسٹس ابو الفضل محمد احسان الدین چودھری، جسٹس شہاب الدین احمد، عبد الرحمان بسواس، بدر الدجا چودھری اور ضمیر الدین سرکار وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹ پر مشتمل تھا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات کا جائزہ لیا، جس کے اندر ہم نے 1971 کے بعد کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائی۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت تھا۔ تو عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ کرام سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔